सुकून पात। सवाल है रमजान और ज़कात का क्या ताल्लुक है। खूब समझ लो, रमजान का ज़कात से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप साहिब निसाब हुए थे ना, 52.5 तोले चांदी के बराबर माल आया था आपके पास, सोना चांदी माल तिजारत नकदी, ये 4 चीजें जिस दिन आपके पास आ गई, कितनी, जितने में 52.5 तोला चांदी आती है, तो आप पर लाजिम था कि अपनी वो इस्लामी तारीख आप महफूज कर लेते। 5 मुहर्रम को आई ये चीजें, तो 5 मुहर्रम डेट महफूज कर ली, अगले साल 5 मुहर्रम को आपका ज़कात का हिसाब होगा। समझते हो? फिर दे बेशक बाद में दो, पहले दो, वो आपकी मर्जी है। ज़कात का निसाब क्या है, माल तिजारत की तारीफ क्या है। सोना चांदी माल तिजारत नकदी, कैश रकम जिसे कहते हैं, 4 चीजें जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। 52.5 तोला चांदी के रेट क्या चल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ऊपर नीचे इतने हो रहे हैं, शायद 90,000 1 लाख रुपए तक चल रहे हैं शायद। तो जिसके पास इतनी मालियत का सोना चांदी तिजारती माल या नकदी हो, तो वो साहिब निसाब बन जाता है। उस पर लाजिम होता है कि वो इस्लामी तारीख नोट कर ले। आम तौर पर जब लड़कों की, लौंडे लपाड़ों की तनख्वाह लगती है, पहली तनख्वाह 90,000 1 लाख आई, तो वो साहिब निसाब बन गए। लड़कियों की शादी होती है, उनको सोना मिलता है, तो जिस दिन उनको सोना मिला है, हैंड ओवर हुआ है, वो तारीख, वो इस्लामी तारीख नोट कर लें। समझ में आ रही है बात? फिर हर साल उसी तारीख के हिसाब से ज़कात दिया करें। माल तिजारत की तारीफ क्या है? माल तिजारत उस माल को कहते हैं जो बेचने के लिए खरीदा हो और अब तक बेचने की नीयत बाकी हो। आपकी दुकान है, किराए पे दी हुई है, दुकान पे ज़कात नहीं है क्यों किराए पे दी हुई है। आपकी गाड़ी है, किराए पे दी हुई है, ज़कात नहीं है क्यों किराए पे दी हुई है। हाँ, गाड़ी आपने खरीदी है कि बेच दूंगा मैं, खरीदते हुए बेचने की नीयत थी, तो इस गाड़ी पे ज़कात देना वाजिब। हाँ, गाड़ी आपने खरीदी अपने लिए, इरादा हुआ कि जब बेचने का मूड हुआ तो बेच दूंगा, ये माल तिजारत नहीं है क्योंकि खरीदी किस लिए? बेचने के लिए, इस्तेमाल के लिए। इस तरह प्लॉट आपने खरीदा कि यार कंफ्यूज हूं, देखेंगे फ्यूचर में बनाऊं या बेचूं, सोचूंगा, ज़कात नहीं है इस पर। हाँ, प्लॉट खरीदा, नीयत क्या है? बेचूंगा, इस पे ज़कात वाजिब है। समझते हो कि नहीं समझते हो? ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है? ज़कात उन लोगों को दी जा सकती है, इतना काफी है। समझते हो? गरीबों, गरीब होने के लिए क्या है कि 5 चीजें, 4 चीजें तो वही जो ज़कात वाली हैं, सोना चांदी माल तिजारत और कैश, और 5वीं चीज है जरूरत से ज्यादा सामान। एक आदमी के पास जरूरत से ज्यादा सामान है, जरूरत से ज्यादा सामान उसको कहते हैं पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। घर में डिनर सेट पड़ा हुआ है, पूरा साल इस्तेमाल नहीं होता। प्लॉट पड़ा हुआ है, ना रेंट पे दिया हुआ है, ना खेती बाड़ी कर रहा है और ना खुद रहता है उसमें, तो वो प्रॉपर्टी भी जरूरत से ज्यादा है, उसमें पूरा साल गुजरना भी जरूरी नहीं है। तो जिसके पास इस तरह की प्रॉपर्टी हो जो इस्तेमाल में ना आती हो, या सोना चांदी माल तिजारत और नकदी उसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, या 5 चीजों का मजमुआ 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, तो ऐसे आदमी को ज़कात देना जायज नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? इतना पूछ लिया करो भाई, तुम्हारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं है जो इस्तेमाल में ना आती हो, इतना पूछ लिया करो। पूरा निसाब पेश करोगे तो पागल हो जाएगा ना, वो कहेगा तू ज़कात नहीं दे भाई, मेरे हिसाब नहीं हो रहा मुझसे। मैं जब किसी को ज़कात देता हूं तो इतना पूछ लेता हूं, यार तुम्हारे पास सोना वोना तो नहीं है? नहीं है भाई, क्योंकि सोना आजकल इतना महंगा है कि वो सोना ही आदमी को मालदार बना देता है। और भाई तुम्हारे पास बैंक में कैश अमाउंट कितना पड़ा हुआ है? गरीब के पास तो कैश अकाउंट ही नहीं होता आमतौर पे, है 20-30 हज़ार है, तो वो मुस्तहिक़ ज़कात का। कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है घर के अलावा, जिस घर में रहते हो वो तो ठीक है, ऐसा तो नहीं कि प्लॉट लेके डाला वो खाली प्लॉट पड़ा हुआ हो। तो ऐसा अगर नहीं है तो आमतौर पर ऐसा आदमी ज़कात का मुस्तहिक़ होता है। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि ना पैसा है, ना कोई सेविंग नहीं है, खुलासा ये निकला, सेविंग नहीं है उसके पास। अच्छा मेरे भाई, उशर क्या है? कितनी आमदनी पर है? उशर कहते हैं जमीन की पैदावार। तो जमीन जो खेती बाड़ी करते हैं उनके जब भी खेती कटेगी उसमें से 20वां हिस्सा यानी 5% उनको अल्लाह के रास्ते में सदका करना पड़ेगा। और अगर वो बारिश के पानी से जमीन सैराब होती है, ट्यूबवेल या नहर का पानी नहीं है, बारिश का पानी है, तो फिर 10% अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पड़ेगा। उसमें साल का निसाब जरूरी नहीं है। अबे क्या हो गया तुम लोग, ऐसे मुझे देख रहे हैं जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, आप जब भी जमीन से पैदावार उगाओगे ना, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो अल्लाह ने कहा है आतु हक़्क़हु यौमा हसादिही, जिस दिन खेती कटेगी अल्लाह का हक उसमें से निकलेगा। इतना मजा आता है ना ये आयत पढ़ते हुए कि क्या अल्लाह ने कितना अच्छा कानून बना दिया। खेती कट रही, अल्लाह कह रहे मेरा भत्ता मुझे चाहिए गोया के भाई। तो नेक लोग खुशी खुशी देते हैं। अगर अल्लाह कह देता ना ये टैक्स है तुम्हें देना पड़ेगा, ये जुर्माना है तुम्हें देना पड़ेगा, मजा ना आता उशर देने में। अल्लाह कहते हैं जिस दिन खेती कटे, पहले अल्लाह ने अपनी नेमतें बयान की कि उसने आसमान से पानी बरसाया, ये पानी साइंसदान नहीं बरसाते, फिर उसने जमीन से तुम्हारे लिए तरह तरह के नबातात पैदा किए, अनार पैदा किया, अंगूर पैदा किया, सब अल्लाह कर रहा है। अल्लाह कह रहे हैं लिहाजा जिस दिन खेती कटेगी उस दिन मेरा हक मुझे दो। तो जिनको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है वो उसको जुर्माना समझते हैं, जिनको अल्लाह से मोहब्बत है उनको इस आयत में इतना मजा आता है। ए अल्लाह तू कह रहा है कि मेरा हक सिर्फ 20वां हिस्सा 5%, तू अगर कहता ना आधा दे तो हम आधा तुझे दे देते, तू कहता पूरा दे तो हम पूरा तुझे दे देते। खिलाने वाला तो तू है ना,
मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है कि तुम इन दरख्तों को अपने हाथों से पैदा कर लो। हम तो बीज डाल के बैठ जाते हैं, सारे काम कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। तो अल्लाह कहते हैं जिस दिन अल्लाह ने ना अपनी नेमतें बयान की है खेती की, लिहाजा अल्लाह कहते हैं ये नेमतें मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि जब ये खेती कटेगी आतू हक़्क़हू, गैर मुस्लिम कहेगा मेरी मेहनत है, मुसलमान कहेगा किसका एहसान है? अल्लाह का है, लिहाजा अल्लाह का हक देना पड़ेगा। तो अल्लाह का हक क्या है इसमें से? अल्लाह ने कहा जब भी खेती कटेगी तो अगर आसमान के पानी से सैराब हुआ ये खेत, इसमें तुम्हारी मेहनत बहुत कम है, लिहाजा तुम्हें 10% देना पड़ेगा, उशर 10वां हिस्सा। और अगर नहरी पानी से या ट्यूबवेल से सैराब हुआ है, इसमें तुम्हारी बिजली इस्तेमाल हुई है, तुमने लाइनें निकाली है वहां से, ठीक है ना, मेहनत लगी है, लिहाजा हम अपना हक कम कर देते हैं, 10 के बजाय कितने फीसद दो? 5% दो। ये किसका हक है? अल्लाह का। ए अल्लाह, तेरा कोई अकाउंट नंबर हो मीजान बैंक में, इस्लामिक बैंक में अल्लाह अकाउंट खोलेगा ना, या बैंक इस्लामी में या और कोई, तो वो अकाउंट नंबर दे दे अपना, हम वहां जमा करा देते हैं। अल्लाह ने कहा मेरा जो अकाउंट है ना गरीबों की जेब है, ठीक है ना, मैंने अपना अकाउंट कहां खोला हुआ है? कोई गरीब नजर आए, पाकिस्तानी नजर आए ना तुम्हें, जब आप सऊदी अरब जाते हैं ना तो वो ज़कात दे देते हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी बोल दो अपने आप को, हकीकत है। एक पाकिस्तानी गया उम्रा करने, एक अरब ने इतनी रियालों की गड्डी ज़कात की लाके उसको पकड़ा दी कि ये ज़कात है। वो कह रहा है भाई मैं फैक्ट्रियों का मालिक हूं, मैं गरीब नहीं हूं। वो अरबी कह रहा है तू पाकिस्तानी है या नहीं, तू खाली ये बता। उसने कहा पाकिस्तानी, उसने कहा फिर तू ज़कात का मुस्तहिक है। वो कह रहा है यार मैं मालदार हूं। वो अरबी कह रहा है बस पाकिस्तानी है या नहीं है तू ये बता। कुल्लू पाकिस्तानी पाकिस्तानी मिस्कीन, उनका एक नारा है। हर पाकिस्तानी शक्ल से भी गरीब लग रहा होता है। मुझे तो अजीब सा लगता है, छोड़ो भी ज्यादा नहीं, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे तो अपने मुल्क की बुराइयां कर रहे हो, वरना आपको अजीब सा बात बताऊं, ऐसा हमारे हुक्मरानों ने हमें कर दिया, हम कहीं भी जाए ना दुनिया में, कितने ही पैसे वाले हो, हम शक्ल से क्या लग रहे होते हैं? गरीब ही लग रहे। तो ऐसा हमारा इमेज दुनिया के सामने बना दिया है। अच्छा भाई, तो अल्लाह मियां ने कहा, क्या कहा कि मेरा जो अकाउंट है वो तुम्हें कहां मिलेगा? जो गरीब नजर आए उसकी जेब में वो उशर डाल दो। तो दीगर तीनों इमामों के नजदीक, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक तो पैदावार का जो 10वां हिस्सा है वही आपको सदका करना पड़ेगा। इमाम अबू हनीफा के नजदीक ये इजाजत है कि या तो उसमें से 10वां हिस्सा दे दो या उस 10वें हिस्से की कीमत दे दो, बल्कि कीमत देना उनकी नजर में ज्यादा बेहतर है। समझते हो? तो अंदाजा लगा लो, गंदम की 100 बोरियां हैं तो 10 बोरियों की क्या वैल्यू होगी? वो गरीबों में बांट दो या वो गंदम ही बांट दो, जैसे दोनों तरह से इख्तियार है। तो आज लोग उशर देना भी छोड़ दिया, उड़ा लो मजे। और कमाल की बात यह कि जितना अल्लाह की राह में दोगे अल्लाह उसको वापस भी दे देता है। तो ये जो कंजूस लोग होते हैं ना, जो उशर नहीं देते, ये दुनिया के भी खसारे में और आखिरत के भी खसारे में। तो इतना मजा आता है, ज़कात निकालने में मजा आता है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा किया अपना सारा माल सदका कर दें, सिर्फ जरूरत का रखें। हजरत फरमाते हैं लेकिन मैंने ये सोच के नहीं किया कि फिर ज़कात नहीं वाजिब होगी मुझ पर, ज़कात देने का अपना मजा है। नहीं यारी बात। तो हजरत इसलिए मालदार रहना पसंद किया कि मैं ज़कात निकाला करूं, ज़कात का अपना मजा है भाई। अबे नहीं यारी समझ में रहने दो मेरे भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अल्लाह से मोहब्बत होगी तो वो मजा आता है उन चीजों में। तो उशर का, ज़कात का, रिश्तेदारों पे खर्च करने का, क्योंकि आप जो रिश्तेदार को दे रहे हैं, अल्लाह कहते हैं रिश्ते को थोड़ी दे रहे हो, दे किसको रहे हो? मुझे दे रहे हो तुम। ये तो मेरा वकील बन के कब्जा कर रहा है, दे किसको रहे हो? तो अल्लाह को देने में कोई सेठ करोड़पति हो, गरीब आदमी से कर्जा मांगे तो गरीब तो सारा कुछ लाके उसके कदमों में डाल देगा, कहेगा यार तू इतना मालदार होके मुझसे पैसे मांग रहा है, इससे बड़ी मेरी इज्जत क्या हो सकती है? क्योंकि उसको पता ही है वो ऐसे ही मांग रहा है, ये तो इसके पास तो बहुत है, ये तो मांग के सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि तू मुझ पे खर्च करता है, लिहाजा ये और मुझ पे उल्टा खर्च करेगा। और जो अल्लाह वाले लोग हैं उनको इससे भी गरज नहीं होती कि अल्लाह हमें वापस दे। समझते हो ना? उनको इससे नहीं होती कि हम सदका इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह हमें रिटर्न करे। वो कहते हैं अल्लाह ना भी करे ना, हमें तो इसी में बड़ा मजा है कि अल्लाह हमसे मांग रहा है। तो उशर और ज़कात और सदकात और खैरात दिल की खुशी से किया करो कि अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमें सदकात और खैरात का हुक्म दिया, कंजूस नहीं बनाया हमें, वरना घसीटते रहते उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए। हदीस में आता है ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से पसंद है। गैरत पता नहीं कितने लोगों को आएगी इतना कुछ सुनने के बाद। अगर कोई बाहर मुल्क में काम करता हो तो वो पाकिस्तानी करेंसी में ज़कात अदा कर सकता है, लेकिन जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क का रेट लगाएगा, डंडी नहीं मारे, रहता वहां है और यहाँ के कीमत लगा रहा है, ये बेईमानी होगी। बेईमानी को बचपन में हम कहते थे बेमांटी, पता नहीं ये कराची के बचपन के लोग यहाँ मौजूद हैं या नहीं, कहते ना बेमांटी कर रहा है, बेमांटी, वो बेईमानी से बेमांटी बन गया, तो वहीं की वैल्यू लगाएगा। ज़कात देने के लिए किस हद तक मुस्तहिक़ी तहकीक करना जरूरी है? कुछ ना कुछ तहकीक तो जरूरी है, इतना नहीं कि आप उसके घर में घुस के उसके फ्रिज में घुसे और उसके बिस्तरों के नीचे घुस के गद्दों के नीचे चेक करेंगे, हाथ तो नहीं छुपाया हुआ, इतनी तहकीक के हम मुकल्लफ नहीं है। सबसे पहले ये तहकीक किया करो पाकिस्तानी है या नहीं है। पाकिस्तानी है तो 99% इम्कान है कि ज़कात का मुस्तहिक है, इतना काफी है। 1% के लिए फिर ये है कि आप ये देख लो कि उससे 2-4 सवाल पूछ लो, भाई तुम्हारे पास गोल्ड तो नहीं है, भाई कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है इजाफी,
اچھا بیوی کے پاس اگر سونا ہے تو شوہر کا نہیں کہلائے گا, وہ بیوی کا کہلائے گا, اس سے شوہر کا پھر بھی غریب ہونا ثابت ہوگا, سمجھتے ہو؟ تو ان کو دیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی تحقیق کر لو. کوشش کرو زیادہ سے زیادہ مستحق کو دو نا. کتنے لوگ ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مستحق ہیں, لیکن پہلے پیٹ بھرنا ضروری ہے, تعلیم اس کے بعد. بہت سے غریب ہیں جن کو کھانے کی روٹی نہیں ہے, تو کوشش کیا کرو نا, جو زیادہ بیمار ہیں, کینسر میں پڑے ہوئے ہیں, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو جان بچانے والوں کو پہلے فوکس کیا کرو, سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی دینی مدارس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے جو صحیح کام کر رہے ہیں. میرا ایک بیان ہوا روحانی عاملوں کے خلاف کہ روحانی عامل جو ہے نا دین کے نام پہ اور یہ وظیفوں کے نام پہ نوٹ چھاپتے ہیں. کسی نے نیچے لکھا کہ ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خالی پلاٹوں پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی, مدرسہ بنا لیا, اور یتیم بچوں کے نام پہ چندہ کر کر کے کروڑوں روپے کے مالک بن گئے. ان کے خلاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے خلاف بھی میں متعدد دفعہ بیان کر چکا ہوں, بلکہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پیسہ کمانے کا, حرام کمانے کا ایک بہترین طریقہ زرداری کو خام میں بلا وجہ بدنام ہو گیا. تو بھائی تو ایک جگہ خریدتا, مسجد بناتا, پلاٹ بناتا اور دبا دب نوٹ چھاپتا. ایسا ہوتا ہے, اس پہ تو ہم 20 دفعہ بول چکے ہیں کہ صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کر کبھی کسی پہ اعتماد مت کرو. ایسے لوگ ہیں پیسہ نہیں کما پاتے تھے, انہوں نے کیا کیا, کسی جگہ پہ چندہ کر کے جگہ خرید لی, چار دیواری کھڑی کر دی, چند ادھار یتیم بچے لے لیے کسی سے کہ بھائی کسی سینٹر سے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کے یتیم بچے مجھے ادھار چاہیے. یتیموں کے نام پہ بھی پیسہ ملتا ہے نا, ادھار چاہیے, جب پیسہ آ جائے گا تو یہ واپس کر دوں گا. کرائے پہ بھی ملتے ہیں یتیم بچے چندہ لینے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, چند یتیم بچے لکھ دیے, ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, بڑا خوبصورت نورانی ماحول, لوگ آ کے دبا دب پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مدارس کے محتمم فراڈی ہوتے ہیں یا علماء معاذ اللہ 2 نمبر ہوتے ہیں یا مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں. نہ 2 نمبر لوگ بھی مولویت کے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. 2 نمبر لوگ بھی مدرسے کے ناظم کا لیبل استعمال کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. تو کہیں بھی کوئی مدرسہ ہو, آنکھ بند کر کے تعاون نہیں کرنا. آپ نے ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے, پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ ناظم صاحب کے پیٹ میں جا رہا ہو. اور بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھے ہیں. ایک مسجد بنا لی, مسجدیں بک رہی ہوتی ہیں, سودے ہوتے ہیں مسجدوں کے, 1 کروڑ میں بکی, 2 کروڑ میں بکی. خریدنے والے کو پتا ہے 1 کروڑ لگاؤں گا, پھر مسجد کے نام پہ جو چندہ ہوگا نا یہ پیسے ریکور, یہ باقاعدہ بزنس ہو رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. تو اس لیے اب یہ تو نہیں کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون ہی چھوڑ دیں. تعاون تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, دینی مدارس کو تو ہم نہیں چلانا ہے, لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تحقیق کریں کہ ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے, یہاں پیسہ صحیح استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. جو قابل اعتماد دینی ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں. بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, بنوریا ہے, جامعہ اشرفیہ, یہ سارے بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے علماء ان مدارس کو چلا رہے ہیں, تو ان پہ تو پورا اعتماد. اسی طرح چھوٹے مدرسے بھی ہیں جن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, لیکن پہلے ایک سروے کریں آپ جا کے کہ یہ پیسہ میرا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ورنہ فراڈیوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے آپ. اور بہت پیسہ اس میں, جو مذہب کے نام پہ جب حرام خوری ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا پیسہ نہیں آتا. اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو کیا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں, ادا کرنی ہوگی بالکل. زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وعید ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سونا چاندی تم جمع کر کے رکھتے ہو زکوٰۃ نہیں دیتے, اسی کو پگھلا کے تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا میں قیامت کے دن, اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کرنسی کو کیسے جلائے گا, تو اللہ اس کو بھی جلا کے داغ سکتا ہے. تو جو مال جمع کر رہے ہو نا اور زکوٰۃ نہیں دے رہے, اسی کو اللہ جلا کے پیشانیوں کو داغے گا قیامت کے دن. اللہ اس عذاب سے بچائے. اچھا میرے بھائی, زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہوں, یہ تمہاری کمائی نہیں ہے, یہ میرا احسان ہے. تو جب میرا احسان ہے تو جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ مجھے قرضہ دے گا, اور مجھے قرضہ دینے کا طریقہ ہے میری مخلوق پہ خرچ کر دو. تو جس کا اللہ پہ, اللہ چیک کرتا ہے کہ یہ اوپر کے ایمان کے دعوے ہیں, سچی مچی کا مسلمان ہے یہ, صحیح ہے نا, کیونکہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے کمزور ایمان چلتا نہیں ہے. صحیح ایمان ہوگا تو روکنا نکلے گا, ورنہ نہیں نکلے گا. ایک کو آپ نے محبت کا دعویٰ کیا, اپنی محبوبہ سے مجھے تم سے بہت محبت ہے, اس نے کہا بہت ہے تو 500 روپے دے دو. تو آپ نے کہا یار یہ 500 روپے تو نہیں میں دے رہا, تو سمجھ جائے گی اوپر سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو 500 روپے سے پتہ چلے گا. اگر وہ مانگ لے 1000 روپے تو پھر پتہ چلے گا 1000 والی ہے. تو ریٹ ہوتے ہیں نا, روکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس کا روکڑے سے پتہ چلے گا مجھے خوش کرنے کے لیے پیسہ کتنا خرچ کرتے ہو. صحابہ تو پورے باغ دے دیا کرتے تھے. قرآن میں جب یہ نازل ہوا نا کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب جی صدقہ نہ کرو. ابو طلحہ انصاری آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا پورا باغ صدقہ ہے, مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہے. تو یہ مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے اتنا صدقہ, لیکن صحابہ نے تو بڑی بڑی آزمائشوں پہ پورے اترے, ہم سے تو اللہ صرف 2.5% مانگ رہا ہے. اچھا بھائی, مقروض پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب پہ جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کرے گا وہ. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, قرضہ 50,000 کا ہے,
تو لاکھ سے 50,000 مائنس کریں گے, پھر 50,000 جو بچے گا تو وہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے تو زکات ہے, نہیں ہے تو زکات نہیں ہے. تو قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس پر اچھا قرضے میں ایک بات یہ بھی جو نے سوال پوچھا نہیں ہے, بعض دفعہ آپ پلاٹ خریدتے ہو قسطوں پہ, نیت ہوتی ہے بیچنے کی لیکن قسطوں پہ خریدتے ہو. اب 1 کروڑ کا قسطوں پہ پلاٹ خریدا اور آج پلاٹ کی ویلیو ہے 1.5 کروڑ. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 1 کروڑ دینی ہے یہ مائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو خوب سمجھ لو, جو قسطیں اس سال آپ نے دینی ہے, یعنی جب زکات واجب ہوئی ہے اس سے اگلے سال والی تاریخ کے اندر اندر جو قسطیں دینی ہیں ان کو اس پلاٹ کی قیمت سے مائنس کیا جائے گا. جو 1 سال کے بعد دینی ہے ان کو پلاٹ کی قسطوں سے مائنس نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہو تو اس پر زکات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ آپ پہ لون ہے, وہ قرضہ ہے. تو جس دن زکات کی تاریخ آئے گی تو جتنا کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان میں جو قسطیں آپ نے ابھی دینی ہے کمیٹی کی وہ قسطیں مائنس کرو گے. 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی, پہلی کمیٹی نکل گئی اور زکات کی تاریخ آ گئی, لیکن آپ نے ابھی ہر مہینے 5,000 1 سال تک دینے ہیں, تو اس میں تو 1 سال بھی نہیں, جب تک قسطیں دینی ہیں آپ نے وہ تمام قسطیں اس 1 لاکھ سے مائنس کرو گے آپ, تو ظاہر ہے وہ 5,000 ہی بچے گا. اور اگر کمیٹی آپ کی آخر میں نکلی ہے تو اب چونکہ آپ کے اوپر قسطیں باقی بچی نہیں ہیں تو اب آپ کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے. تو جتنی قسطیں باقی رہ گئی ہیں وہ کمیٹی کے پیسوں سے مائنس کر کے زکات نکالی جائے گی, اور اگر قسطیں باقی نہیں رہی ہیں تو پھر پورے پیسوں پہ زکات دینی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کسی کی طرف سے بغیر اجازت زکات ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ادا. شوہر نے بیوی کی زکات بغیر بتائے دے دی تو زکات ادا نہیں ہوگی, دوبارہ دینی پڑے گی. ہاں, بیوی کو بتا دیا, اس کی پرمیشن لے لی, اس کی اطلاع میں آ گیا, پھر دے دی تو زکات ادا ہو جائے گی. تو کسی کی طرف سے زکات کے لیے اس کو بتانا, اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر گھر کرایہ پر دیا ہو تو زکات کا حکم, گھر پہ زکات نہیں ہوتی. اگر بیچنے کے لیے خریدا تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے زکات کی تاریخ جب آئے گی تو اس دن جتنا کیش اماؤنٹ اس کرایہ میں سے بچا ہوا ہوگا زکات ہوگی, جو خرچ ہو گیا اس پہ زکات نہیں ہے. گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکات ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ زکات پیشگی ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ادا کر سکتے ہیں لیکن حساب اسی دن کا لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر چیزیں آ گئیں جو میں نے جس کی تفصیل بتائی ہے. تو اب آپ نے 5 محرم کو وہ ڈیٹ نوٹ کر لی, اگلے سال 5 محرم آئے گا تو آپ دیکھو گے سونا چاندی مال تجارت نقدی میرے پاس کتنا ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا جی 1 کروڑ کا ہے, تو نوٹ کر لو میرے ذمہ زکات کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ. 1 کروڑ پہ کتنی ہوتی ہے؟ تو تاریخ اس دن کا حساب نوٹ کرو. 2.5 لاکھ آپ نے نوٹ کر لیا, اب پورا سال پڑا ہے, آپ قسطوں میں دے سکتے ہو, جتنا جلدی دو اتنا اچھا ہے. بعض دفعہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ بھائی کوئی مستحق نہیں مل رہا, ابھی پیٹرول تھوڑا اور مہنگا ہونے دو تو پھر ہر ایک کو دے سکتے ہیں, ہم بانٹ دیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اس نیت سے دیر بھی کی جا سکتی ہے تو لیکن حساب اسی دن کا کرنا پڑے گا. ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے, ابھی 2 محرم ہے, زکات ابھی فرض نہیں ہوئی, اگلے سال کے 2 محرم, لیکن غریب مل گیا آپ کو, پیٹرول ایک دم 22 روپے مہنگا, اڑوس پڑوس میں جنازے اٹھنا شروع, ڈپریشن کی گولیاں مہنگی. اب آپ کو نظر آئے کہ یار یہ تو مر جائے گا اگر میں نے اس کو پیسے پیٹرول کے پیسے نہ دیے. بائک اسٹارٹ کر رہا ہے, پیٹرول کے پیسے ہی نہیں ہیں, اوپر سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں گن لے کے. یہی ہوتا ہے نا, ڈاکوؤں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, بندوق کے پیسے بھی ہیں, گولیوں کے پیسے بھی ہیں, کھانے پینے کے پیسے بھی ہیں. خیر, تو آپ نے کیا کیا یار, 5 محرم تک تو آدھی پبلک مر چکی ہوگی, مجھے تو لگ رہا ہے واقعی مر چکی ہوگی اگلے 5 محرم سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے لم سم اندازے سے زکات نکال دی کہ حساب میں 5 محرم کو کروں گا لیکن یہ غریب 5 محرم تک مر چکا ہوگا, لہذا یہ لے بھائی میری طرف سے یہ پیٹرول. وہ ایک ٹک ٹاکر آیا کرتا تھا, بڑے مزاحیہ کلپ بناتے, ایک دن اس کا کلپ سامنے آ گیا, بڑی ہنسی ہے. پیٹرول بہت مہنگا ہوا نا تو کسی نے بتایا کہ اس کا کوئی دوست بائک لے کر آیا ہے, تو بائک لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا گفٹ دوں گا تو یاد رکھے گا. تو لاکر کھولا, اس کے اندر ایک اور لاکر سے جا کے نا اتنا سا پیٹرول چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہ رومال سے ایسے کر کے ٹپکایا ہے. اس نے سلیوٹ کیا اپنے بھائی کو, یار تیری عظمت کو سلام. تو پیٹرول یہ ہونے والا ہے, ابھی سے نا ڈھکنوں میں محفوظ رکھ لیں آپ لوگ, سونگنے کے لیے کم از کم ہمیں فیوچر میں پیٹرول مل جائے. تو آپ نے ایڈوانس میں زکات دے دی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نوٹ کر لیں کتنی دے دی ہے میں. 5 محرم کو آپ اندازہ لگائیں کہ بنتی کتنی ہے, اگر وہ زکات میں نہ نکالتا وہ بھی شامل کر کے اندازہ لگائیں. تو اگر زیادہ دے دی ہے تو غریبی ہو گئی, واپس نہیں لے سکتے کہ آپ جائیں یار میں نے وہ اصل میں ایکچولی بنتی تو 2.5 لاکھ تھی, میں نے غلطی سے 3 دے دی ہے, 50 واپس کر دو, واپس نہیں لے سکتے. اب آپ وہ 50 کیا ہو گئی, غریبی. اور اگر کم دی ہے تو جتنی کم ہے وہ نکال دو. سمجھتے ہو؟ اچھا, زکات ایک ہی آدمی کو اتنی زیادہ دے دینا کہ وہ مالدار بن جائے, یہ ناپسندیدہ ہے. زکات تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ زکات کا مقصد غریبوں کو مالدار بنانا نہیں ہے, غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. ایک ہی آدمی کو اٹھا کے 1 کروڑ دے دی, وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ادھر بھوکے مر رہے ہیں لوگ, تو اتنی دو کہ اسٹیبل ہو جائے. وہ میری اکثر عادت ہوتی ہے, کوئی غریب ملتا ہے نا تو جو بالکل اسٹیبل نہ ہو, ڈسیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں,
تو اتنی زکات دے دو کہ وہ بلکہ پیسے بھی نہ دو, رکشا خرید کے دے دو کہ یار تو کوئی روزگار کر, ریڑھی خرید کے دے دو. تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپاہج بنانے کے بجائے زکات کے پیسوں سے لوگوں کو روزگار دیا جائے, کوشش یہ کیا کریں. اچھا بھائی یہ ہو گیا. اور کوئی زکات سے متعلق سوال ہو تو پوچھ لیں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. ہاں بہترین سوال سمجھ گیا میں. دیکھو زکات دیتے ہوئے نیت ضروری ہے, سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات ہے, بلکہ اس کو آپ ہدیہ اور گفٹ کے نام پہ دے دیں. سمجھتے ہو, یہ جی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. دل میں نیت کریں کہ کیا دے رہا ہوں, زکات, کیونکہ عزت دار آدمی کو اس سے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. اچھا زکات کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ ابا کو, اماں کو نہیں دی جا سکتی, دادی, دادا, نانا, نانی کو نہیں دی جا سکتی, بیٹا, پوتا, بیٹی, پوتی, نواسی, نواسے, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. یعنی جن کی آپ اولاد ہو یا جو آپ کی اولادیں ہیں ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سب کو زکات دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, بھانجا بھتیجی کو بھی دیا جا سکتا ہے, ساس سسر کو بھی دی جا سکتی ہے, چچا ماموں کو بھی دی جا سکتی ہے, کزنوں کو بھی دی جا سکتی ہے, تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے. ابا اماں, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی تو ویسے ہی آپ کے ذمہ ہے نا کفالت. اچھا زکات ملازمین کی تنخواہوں میں نہیں دی جا سکتی. آپ کے ملازم کی تنخواہ 1 لاکھ بنتی تھی, آپ نے کہا زکات کا مستحق چلو اس دفعہ یہی پہنا دو, ایسا نہیں ہو سکتا. زکات آپ کو الگ سے دینی پڑے گی. زکات کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی. اور زکات میں غریب کو مالک بنانا یا اس کے نمائندے کو مالک کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے کسی کے علاج پہ زکات خرچ کرنی ہے نا, تو آپ شریعت کہتی ہے اس مریض کو مالک بناؤ. اگر وہ مریض بے ہوش ہے نا, کومے میں گیا ہوا ہے, اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو اس کا جو بھی متولی ہے, باپ ہے جیسے, تو اس کو بھی مالک بنا دیں گے تو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہے, دماغ کام کر رہا ہے, اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, پھر وہ دوائیں خریدے. اب یہ کام مشکل ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسکین سے, غریب سے, جو بھی پیشنٹ ہے, اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ بھائی آپ اپنا کسی کو اس ہسپتال کو نمائندہ بنا دو, وکیل بنا دو. ہم آپ کو جو پیسے دیں گے تو آپ کی اجازت ہے اس ہاسپٹل کو دیں گے ہم. تو جب ہاسپٹل کو ہینڈ اوور کرو گے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. نہیں یاری بات بھائی, میں نے ایک بندہ بھیجا نا کہ یار تو نے میرا قرضہ دینا ہے تو اس کو دے دے, تو جیسے اس کو دے گا تو قرضہ ہو گیا نا ادا, کیونکہ میرا وکیل ہے تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. وکیل بنتا ہے پرمیشن سے, خود بخود آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے. تو ہسپتال, بعض ہسپتال یہ کرتے ہیں پیشنٹ سے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکاتوں پہ قبضہ کریں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. ورنہ پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ نہیں بتائیں کہ میں زکات دینا چاہتا ہوں, اس سے کہیں بھائی میں تمہارے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں, تو میں جو تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دو, میں کس کو دے دوں, ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دوں. وہ اجازت دے دے گا تو پھر آپ زکات دے دیں, کیونکہ پھر اسپتال کا قبضہ کس کا قبضہ ہوگا, پھر وہ مریضی کا قبضہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح وکالت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے, بغیر وکالت کے ڈائریکٹ دے دیں گے, یا تعمیر میں لگا دیا, تعمیروں پہ زکاتیں نہیں لگتی, سمجھ رہے ہو, کنسٹرکشن کے کام پہ زکات نہیں خرچ ہوتی, مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مدرسوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی, مالک بنانا ضروری ہے. تنخواہوں میں زکات نہیں جا سکتی. کسی غریب بچی کی شادی کرانی ہے, لوگ کہتے ہیں زکات, تو بھائی اس کو آپ وہاں بھی یہی ہے, اس بچی کو ہینڈ اوور کرو, پیسہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتے, اس بچی سے پرمیشن لو کہ ہم آپ کی پرمیشن سے کھانا وانا کھلا. اول تو بارات کے کھانے اسلام میں ہے نہیں, لیکن مجبوری ہے تو ان کو بتا دو بھائی میں سارا خرچہ آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا, تو اٹھاؤں گا نہیں, آپ کا وکیل کون ہے اس کو میں قبضے میں دوں گا. خود آپ وکیل نہیں بن سکتے, جو دینے والا ہے وہ خود وکیل نہیں بن سکتا. آپ کہ ابا کو وکیل بنا دو, جتنا پیسہ اس شادی پہ ہوگا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, تو آپ اجازت دے دو آپ کے ابا کو دے دوں, تو ابا کو دے دیں, وہ پھر جو مرضی کرتے ہیں اس سے, بچی کی اجازت سے. تو یہ سارے طریقے ہیں زکات کے. اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ جی. سید کو زکات نہیں دے سکتے, اس کو ویسے صدقہ خیرات کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کریں. سید کہتے ہیں جس کے ابا سید ہوں, اماں سید ہونے سے بچہ سید نہیں ہوتا. اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ جیسے ابا زرداری ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ زرداری ہوگا, صحیح ہے نا. ابا سید ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ بڑی گہری بات ہے. تو اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے, کیونکہ ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں. بہت سو کے ابا سے چلتا نہیں ہے کیونکہ ان کے ابا نہیں ہوتے. بہت سو کے قوم ہیں جن کے ابا ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. ہمارے یہاں پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے, چینی شارٹ ہو جاتی ہے, شوگر ہے, ہمارے ابا شارٹ نہیں ہوئے. ان ملکوں میں کبھی چینی شارٹ نہیں ہوئی, کبھی پیٹرول شارٹ نہیں ہوا, لیکن شارٹ ہوئی تو ایسی چیز ہوئی کہ اللہ کی پناہ یار, ابا ہی شارٹ ہو گئے. کسی کے ہاں ابا ہوتے ہیں, بھائی آپ تو باہر سے آئے نا, ویڈیو میں نہیں آئیں گے آپ, ڈرے نہیں, یہ تو یورپ سے آئے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ان لوگ کیا کسی کے ابا ہوتے ہیں, کسی کے نہیں ہوتے. تو ابھی تو BBC کی رپورٹ ہے, اس میں رپورٹ آئی ہوئی تھی وہی ان مغربی کنٹریز کے بارے میں کہ ابا کا ریشو ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے بچے بہت سارے ہو گئے جن کے ابا ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے, وہ شکار پہ جایا کرتے تھے, بس یہ بتا کے بیان ختم کر رہا ہوں, شکار پہ جاتے تھے
تو اپنے والد کو کہتے تھے ابا جی, دادا کو کہتے تھے ابا جی. تو جیسے کوئی شکار نظر آتا کہتے تھے ابا جی ٹھا کرو, یعنی بچہ تھا نا وہ, میرا دوست تھا, بچپن کی بات بتا رہا ہوں, تو اتنی اسپیڈ بولتے ابا ٹھا, ابا جی کو بولتے تھے ابا ٹھا, تو اس بچے کا نام پڑ گیا ابا ٹھا, وہ ابا ٹھا آ رہا ہے. ابھی بھی لوگ تھوڑا سا چھیڑتے ہیں بھائی یار یہ وہی نہیں ہے جس کو ابا ٹھا ابا ٹھا ابا ٹھا. تو ابا ٹھا کا مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ابا کو ٹھا کر دیا آپ نے. تو گورے نے کیا کیا, ابا ٹھا, ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں یہ جو بیٹھے ہوئے, ابا کیا ہو گیا مارکیٹ سے ٹھا, ابا کو ٹھا کر دیا. وہ تو کہہ رہا تھا بچہ کہ ابا وہ ٹھا یعنی مارو اس کو, گورے نے ابا کو اٹھا کے ٹھا کر کے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ہم جب کسی سے ابا کی خیریت پوچھتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں آپ کے ابا خیریت سے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ہیں یا نہیں ہے. لیکن گورے سے آپ کو 2 سوال پوچھنے پڑیں گے. پہلا سوال آپ کے ابا ہیں, وہ کہے گا ہاں ہیں, پھر آپ پوچھیں گے اچھا خیریت سے ہیں یا نہیں. تھوڑا سا جملہ بڑھانا پڑتا ہے, یہ ایک ٹینشن ہے تھوڑی سی. تو جب آپ جائیں تو یہ 2 جملے یاد کر کے, ایسے ڈائریکٹ نہ پوچھ لے کرے آپ کے ابا خیریت سے, وہ کہے گا پہلے یہ تو پوچھو ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کے بعد وہ بتائے گا. خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو زکات کے مسائل تھے, ٹھیک ہے نا. ابا سید ہو تو بیٹا کیا ہوگا, سید, اس کو زکات نہیں. میاں بیوی کے شوہر سید ہے تو بیوی سید نہیں ہوگی, پھر بیوی کو زکات دے سکتے ہیں.